اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والے منکرین زکوٰۃ کو آب کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں؟ ظاہر نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ منکرین زکوٰۃ بلکہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے رسول اللہ پر ایمان تو لائے تھے، یعنی زکوٰۃ مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے نا، کافروں سے تو نہیں لی جاتی، تو یقیناً آپ علیہ السلام کہیں گے۔ البتہ آپ کو جنرل یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، اور یہ ہر نبی کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ بعض انبیاء کی تو زندگی میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو 70,000 حضرت موسیٰ کے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا مان لیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اس شرط پہ کہ سب کو قتل کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں آئے، پھر ہر قبیلے والے نے اپنے بندوں کو قتل کیا، اور یہ ان کی توبہ تھی، قتل مرتد کی سزا والی۔ توبہ اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوئی، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ نبی اسلام کو ان جنرل یہ بتا دیا گیا تھا، اسی لیے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے مجھے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں۔ اور صحیح بخاری میں ایک طریقہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اچھا، اب ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں جو نبی علیہ السلام کے لیے ہر بات کا علم الغیب مانتے ہیں، تو یہ حدیثیں تو ان کے لیے مصیبت تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو آپ کو دنیا میں ہی بتا رہے ہیں نا کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور مجھے یہ بتایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے حضور کو پتا ہے۔ جی اجمالاً تو آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون کون ہوگا، اسی لیے تو نبی علیہ السلام تو سب کو ہی بلا رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے جو کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، تو فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں حضور کے ساتھ؟ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، فرشتہ نہیں جھوٹ بول سکتا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، ایبریلوی بھی کر لیتے جے، نہیں سرکار عربی چ نہیں پنگے ہوندے، یہ تہاڈی اردو وچ ہی پنگے ہوندے نے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہاں اچھا، اب یہ جو جنرل ہے نا یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، باقی تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اعضائے وضو تو سب کے چمک رہے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں وضو کیا، بد عقیدہ تھے، صحیح عقیدہ تھے، پھر وہ پلسرات کے اوپر چھانٹی ہوگی، آب کوثر والے حوض کے اوپر چھانٹی ہوگی، کسی کی میزان عمل کے اوپر چھانٹی ہوگی، اس طریقے سے الگ ہوتے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو جنرل تو پتہ ہے، اسپیسیفکلی نہیں پتا، لیکن ظاہر بعد میں پھر ہمیں پتہ چل گیا۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کئی قبائل ایسے تھے جنہوں نے قریش کے ایک سردار کا عرب دنیا کے اوپر غلبہ مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب بائی چانس وہ سردار پیغمبر بھی تھا، تو انہوں نے اس کو ایک واریر کے طور پر لیا کہ وہ واریر ہے، تو اب ہم اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کا غلبہ اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے پیغمبر مان لیا. کنوکشن کے ساتھ پیغمبر نہیں مانا تھا. ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ثابت قدم بھی ہوئے, کچھ نہیں بھی ہوئے. اسی لیے پھر سورہ الحجرات میں کیا آیا کہ یہ اعرابی پینڈو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی اسلام کا مطلب ہے کہ تم نے سر تسلیم خم کر دیا. ایمان تو بڑی دور کی چیز ہے, وہ تو بڑی محنت سے حاصل ہوگی. باقی غالی شیعہ اور رافضیوں کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جو حضور کے جانثار ساتھی تھے اس سے مراد وہ لوگ ہیں, تو وہ بالکل بکواس ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات جو عموماً غالی رافضیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں, میں نے وہ ساری باتوں کے جواب اس میں دیے ہیں. نبی الاسلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے, جو منافقین تھے 12 منافق, اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک عیسائی فوت ہو گیا, سنی بریلی مسجد میں فوت کی کا اعلان بھی کر دیا اور جنازے والی چرپائی بھی دے دی. اب اسے اعلان تان کر رہے ہیں. جنازے کی اناؤنسمنٹ مسجد سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہاں پہ کوئی اور گاؤں کے اندر, ویسے عموماً یہ تو چھوٹی چیز ہے, گاؤں کے اندر تو یہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں شخص سبزی لے کے آ گیا, تو جس نے تازہ سبزی لینی ہے, گوشت لینا ہے, وہاں پہ پہنچ جائے. تو وہ تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں گاؤں کی اناؤنسمنٹ کے لیے اسپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے مسجد کے اندر گم شدہ چیز کے اعلان کرنے سے منع فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اناؤنسمنٹ کرے تو کہو کہ تمہیں نہ ملے یہ چیز. ٹھیک ہے, مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. البتہ گاؤں ایریا کی مسجد کو ایک اس حوالے سے ایکسیپشن حاصل ہے. ایک تو سپیکر والا سسٹم مسجد سے الگ کمرے میں ہونا چاہیے, اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں سے آپ نے جو مرضی اناؤنسمنٹ کرنی ہے آپ کرتے رہیں. مسجد کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. تو اس طرح کی اناؤنسمنٹ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کی ہے. باقی جنازے کے لیے چرپائی دے دی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, چرپائی دے دی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. موجودہ دور میں گواہان کی موجودگی میں نکاح باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے, تو کیا طلاق دینے کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے جی, ہم تو کہتے ہیں ضروری ہونا چاہیے. قرآن پاک میں بھی سورہ طلاق کے اندر آیا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن جو شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, طلاق بہرحال پھر بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. اس کے اوپر کئی احادیث بخاری مسلم کی گواہ ہیں. بہرحال شیعہ اس معاملے میں سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں گواہوں کے بغیر طلاق بھی نہیں ہوگی. تو ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ بغیر گواہوں کی موجودگی کے طلاق نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا انہوں نے بات بات کے اوپر طلاق دینے کا, اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اور ویسے بھی قرآن کے اندر اس کو پریفریبل کہا گیا. ایسی خاتون جو پریگننٹ ہو, اس کی پہلے سے بھی اولاد ہو, اس بنا پر اپنا کیا پریگنینسی گرا سکتی ہے؟ حرام ہے جی, قرآن میں تو ممانعت ہے, یہ قتل کرنے کے زمرے میں آئے گا. ہاں اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے اور کوئی پرہیزگار ڈاکٹر جو اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتا ہو, وہ یہ گارنٹی دے دے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس پریگنینسی کو آگے بڑھانے میں, تو پھر آپ کوئی اس طرح کا اقدام کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک بندے سے نہیں, کئی ایک لوگوں سے مشورہ کر کے. اول تو کوشش کریں گے یہاں تک نوبت ہی نہ آئے, لیکن اگر آ گئی ہے تو پھر اس طرح کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ معاملہ کس ایکسٹریم نوعیت کا ہے. ویسے عموماً ایکسٹریم نوعیت کے نہیں ہوتے, لوگ جان بوجھ کے یہ کام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو 1 مہینہ نہیں گزرا, ابھی تو 2 مہینے گزرے فلاں. سرکار جیسے ہی پتہ چل گیا اس کے بعد آپ نہیں قتل کر سکتے. قرآن کی روح سے یہ اولاد کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ پریگنینسی کے دوران قتل ہو چاہے بعد میں قتل ہو, بہرحال یہ قتل ہے. اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ذرا واضح کرتے ہیں. جی بڑی دفعہ واضح کیا اللہ کے فضل سے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں, میرا ایک کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے, اس میں میں نے کھول کر بیان کیا ہے. آپ نے اگر اس کے پورے تفسیری دلائل دیکھنے ہیں, نٹ شل میں یہ کہ جن نمازوں میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے اس میں امام کا کام ہے وہ سکتہ دے تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں, اور اگر امام سکتہ نہیں دیتا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. اور جو سرن نمازیں ہیں جس طرح زور و اثر کی ہیں یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں,
مغرب کی آخری ایک رکعت، تو اس میں تو آپ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ سر آپ خلافت پہ اس غیر اسلامی سسٹم کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ یہ آپ نے خام خواہ میرے پر الزام لگا دیا میرے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے اس جھوٹ کے اوپر جو آپ نے کہا۔ ہم نے خلافت پہ تو اسے کبھی بھی نہیں ترجیح دی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کنگ شپ، ملوکیت، بدماشی، ڈکٹیٹرشپ، مارشل لا، اس کے اگینسٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، خلافت کے اگینسٹ کون نہیں بات کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جناب کہ خلافت ہونی چاہیے، خلافت سے کون انکار کرتا ہے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت مسلمانوں پہ ہوگی، جو مسلمان ہی نہیں ہوا ابھی تک اس کے اوپر خلافت کیسے آپ نافذ کریں گے؟ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، پہلے آپ اسے اسلام میں داخل کریں گے، اسلام کے سارے قوانین بتائیں گے، پھر اس کے اوپر اسلامی سزائیں اسٹیبلش ہوں گی۔ غیر مسلموں کے اوپر تو اسلامی سزائیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو کلمہ گو مسلمان ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ خلافت کا نظام اگر وی لاگز بنانے سے، خلافت کانفرنس کرنے سے، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے سے آ جاتا ہے تو دیکھ لیں، اتنے عرصے سے لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے خلافت کا قیام ریئل سینس میں دیکھنا ہے تو یہاں سے ہو رہا ہے، یعنی مسلمان وہ تیار ہو رہے ہیں کہ جو اس خلافت کے اہل ہوں کہ اس معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہوں۔ باقی تو یہ علمی شہوت ہے، آپ پوری کرتے رہیں۔ کیا امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے؟ جی بالکل اہل بیت میں سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے۔ امام مہدی اور ساتھ میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، میں تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں، امام محمد مہدی سے متعلق 12 احادیث، جاوید احمد غامدی صاحب کو رسپانس کرتے میں نے وہ صاحب کی سب بیان کی تھی۔ کیا صحیح بخاری کی وہ سیاہ پرچم والی حدیث شیعوں کے علم کو ثابت کرتی ہے؟ بخاری کیا پورے کتب ستہ میں کوئی سیاہ پرچم والی حدیث ہی موجود نہیں ہے؟ آپ کو کہاں سے مل گئی بخاری میں سیاہ پرچم والی حدیث؟ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ان 6 کتابوں میں۔ وہ حدیث جو ہے وہ حاکم کے اندر اور مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی مسند احمد کے حوالے سے، جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالا تھا اور وہ جنگوں کا جھنڈا ہے، گھر میں لگانے کے لیے نہیں ہے۔ مولا علی نے کبھی اپنے گھر کے اوپر کوئی علم نہیں لگایا۔ یہ جھنڈے اور جنگی لباس یہ گھروں کی ریکوائرمنٹ نہیں، کوئی بندہ گھر میں وہ زرہ پہن کے اور وہ خود پہن کے بیٹھے گا؟ آپ خود سوچیں، جھنڈے پہ تو سارے کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ شیعہ کا جھنڈا بھی جب سے کالا ہوا ہے اس وقت سے شیعہ کی جد و جہد جو ہے نا وہ کافی کمزور پڑ گئی۔ جب تک ان کا جھنڈا ریڈ تھا نا، پہلے ان کا جھنڈا ریڈ ہوا کرتا تھا، یعنی خونی انقلاب۔ اب یہ 100 کا جھنڈا ہے، اس لیے آپ دیکھیں وہ انقلاب والی بات اب کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ضرور جھنڈا لگانا ہے لگائے، لیکن اسے دین بنا کے پریزنٹ نہ کرے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا ہے، نون لیگ کا لگانا ہے، آپ نے فضل الرحمان صاحب کا لگانا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا لگانا ہے اور کسی ملک کا لگانا ہے، آپ ضرور لگاتے رہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اسے مذہبی ایکٹیویٹی نہ بنا کے پیش کریں۔ یہاں تو مذہبی جھنڈے بن گئے نا، بریلویوں نے میلاد کے جھنڈے جو ہیں وہ اسپیسیفکلی کس طرح وہ 3 کلر اس میں دیے ہوئے ہیں، عبد القادر جیلانی کے مزار کا، احمد بریلوی کے مزار کا، اور پھر جو ہے گنبد خضرا کی نسبت کے ساتھ، اور اس طریقے سے دیوبند نے وہ خلافت راشدہ والا وہ 5 رنگا جھنڈا اپنا کیا ہوا ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا ادھر، یعنی پورے مینار کے اوپر وہ جھنڈا لٹکا ہوا ہے جی، کئی تھان لگے ہوں گے اس کے اوپر، بس تقریباً 100 فٹ اونچا مینار ہے، اور اس پہ وہ ایک دھاری دار جس میں 5 یعنی آپ سمجھ لیں کلر ہیں، وہ اتنا بڑا جھنڈا اوپر سے لے کے نیچے تک۔ آپ کو تو یہ کہتے ہیں مزاروں کے اوپر چادر چڑھائیں گے، یہ کسی غریب کے کپڑے سلوا دیں، خود ان کے جھنڈے دیکھیں کتنے کتنے لمبے ہیں، اس کا بھی کسی غریب کو کوئی سلوا دے۔ ہم تو نہ مزارات کے اوپر چادریں چڑھانے کے قائل ہیں اور نہ اتنے لمبے لمبے جھنڈے۔ اس سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ صرف نمائش، اور کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے۔ کیا آپ اصول اربعہ کو صحیح کتاب احادیث نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو ان سے بھی اپنا موقف کیوں نہیں پیش کرتے؟
میرے بھائی 90% چیزیں سنی شیعہ کی کامن ہے اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر. اب وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا پلیٹ فارم ہے یہ اہل سنت کے منہج کے اوپر رکھا ہوا ہے. دنیا میں 85% مسلمان اہل سنت ہیں، اور میں بھی اس جو بڑی دراڑ میں اپنے آپ کو ایک سنی مسلم کے طور پر پریزنٹ کرتا ہوں. یہاں سنی سے مراد خدا نہ خواستہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ سمجھیے گا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کروں. انہوں نے تو دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. اس سے مراد سنی منہج، جس طرح امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی. اسی طریقے سے امام ترمذی نے کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہاں اہل سنت کا منہج. ظاہر ہے کہ جو دو بڑی دراڑیں ہیں سنی اور شیعہ، اس میں سنی منہج کو لے کے چل رہا ہوں، اور اس میں جو بنیادی اختلاف ہمیں عقیدہ توحید کے حوالے سے اور عقیدہ امامت کے حوالے سے ہے اہل تشیع کے ساتھ، وہ تو ایک بہت ہارڈ لائن ہے. بہرحال اس کے باوجود ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ بار بار کہنا کہ ہم ان کتابوں کو نہیں پیش کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں سے دستبردار ہوتے ہیں، شیعہ اپنی کتابوں سے دستبردار ہوں. ہم دونوں اس کتاب پر آ جاتے ہیں جو ہم میں اور آپ میں کامن ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کون سی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب. لوگ کہتے ہیں جی یہاں شیعہ کی کتاب کیوں نہیں رکھی؟ سرکار یہ رکھی ہوئی شیعہ کی کتاب، اس کے بغیر کوئی شیعہ مسلمان نہیں، اس کے بغیر کوئی سنی مسلمان نہیں. نہیں جی نیچے چلے. سرکار نیچے تو بعد میں چلیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو عقیدے کلیم کیے میں قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، پھر آگے چلیں گے. ہمیں فروعی مسائل سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب تک کہ عقیدے اسٹیبلش نہ ہو جائیں کسی کے. تو اس لیے ہم مینلی اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. جہاں کہیں کوئی تھوڑی بہت ضرورت پڑتی ہے وہاں میں نے نہج البلاغہ، اب نہج البلاغہ اگرچہ حدیث کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کو جو ایک سمجھ لیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے شیعہ کے ہاں، وہ حدیث کی کتابوں سے، اصول الکافی سے بھی بڑھ کے ہوئی ہے، اور ایک عام بندے کی پہنچ میں بھی ہے. تو میں نے خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے اس میں سے چیزیں پیش کی. تو بہرحال ہمیں انٹرسٹ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق عقیدے ہوں. اس کے بعد فروعی مسائل میں کوئی شیعہ کتابوں سے اپنے مسئلے اخذ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی سنی سے کرنا چاہتا ہے، سنی کون سا پہلے سنی کتابوں پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو گڑبڑ کی ہوئی ہے. اگر سپوز کسی کے نزدیک شیعہ کی کتابوں میں گڑبڑ ہے تو سنیوں نے خود بھی کی ہوئی ہے. ہمیں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں اصل میں انٹرسٹ ہے ان عقیدوں کے ساتھ جن کی جڑ قرآن کے اندر موجود ہو. لیکن اگر آپ یہ کلیم کریں گے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیات ہیں جن کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹلی کوئی کشف، الہام، وحی یا کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو یہی تو ہمارا اختلاف ہے اہل سنت میں صوفیاء کے ساتھ اور شیعہ میں ان غالیوں کے ساتھ جو منصوص من اللہ اس عقیدہ امامت کو کلیم کرتے ہیں. کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے. یہ متاخرین کا عقیدہ ہے. اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ کرام سے کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں. اب مجھے بتائیں، حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے؟
بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں، حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات کی تھی، نہ کہ وہ سارے انبیاء کرام. اس طریقے سے آپ معاملات کو کرولس بنائیں گے تو بالکل غلط ہے. نہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے. یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیمی دین کے اوپر. ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں. اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے. هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دے دینی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے. نماز وتر کا اور اس میں دعائے قنوت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت سنت ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اور رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہی آپ نے پڑھنی ہے. اگر قنوت نازلہ ہے تو آپ پھر رکوع کے بعد پڑھیں گے. اس کے اوپر مسئلہ 130 میرا ڈیٹیلڈ ریکارڈ ہے. البتہ اگر دعائے قنوت کوئی پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام سے المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے دعائے قنوت کے بغیر بھی وطر کی نماز پڑھی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دعائے قنوت سنت ہے. اس کے اندر اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے وطر ہو جائیں گے. نماز میں نے ابھی پابندی سے شروع کی ہے، لیکن پچھلی نمازیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، قضائے عمری کا طریقہ. اس میں نے بتایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرے اور پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو بھائی وہ مسلمان ہی اس دن ہوا ہے. پرانی جتنی نمازیں ہیں وہ توبہ سے معاف ہیں. اب آگے جتنی نمازیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے. لیکن ایک شخص نے پوری زندگی نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو اللہ کے شناختی کارڈ میں تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا. قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث 246 بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو وہ توبہ کر لینا کافی ہے. باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. اگر سید خلاف شرع کام کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سید کرے یا غیر سید کرے، آپ کا کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ جو آپ کے انڈر ہیں آپ ان کو سمجھائیں گے. آپ نے تلاش کر کر کے تو نہیں دیکھنا دنیا میں کون کون خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اس کو جا کے واضح و نصیحت آپ نے شروع کر دینی ہے. نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ہاں، رعیت کے اوپر آپ کا جو حکم چلتا ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر لوگ ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اپنی قوم کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا قوم کے بارے میں. یعنی ہمارے حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ نیچے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ان کو ترغیب سچائی کی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، دین کی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اللہ پوچھے گا کہ اس نے خاوند کے مال میں خیانت تو نہیں کی، اور خاوند کی جو اولاد تھی اس کی تربیت ٹھیک کی یا غلط کی، یہ اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی دکان کا مالک ہے تو اپنے سب آرڈینیٹس تک بات پہنچائے. باقی یہ جو کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ کے بندو پہلے ادھر دیکھو. افریقہ کے جنگلوں میں آپ کی بھی حالت یہ ہے کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں 25 سال سے پھر رہے ہیں اور قرآن کا ایک صفحہ نہیں ترجمہ کر سکتے. تو آپ بھی جنگلوں میں پھرتے رہے، شہر بھی آ جاؤ، پڑھو، جنگلی زندگی سے باہر نکلو. اور پھر ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
یہ جو کہا گیا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ پوری امت دائی ہے، اس حوالے سے کہ اس نے نبیوں والا کام کرنا ہے اپنے اپنے اس ڈومین کے اندر۔ مجھے بتائیں ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا سینسٹیو ہے، اور وہ کہ جی میں دین کی خدمت کے لیے آج قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے ان کے ساتھ جا کے نہ مناظرہ کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا۔ تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں کھرا نکل آنا ہے چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ، تو اتنے جا کے کیا کریں گا بھائی؟ بے عزتی ہو کے نکلیں گا وہ تو سٹارٹ اس سے کریں گے۔ تو یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جسے یہ سارے مسائل پتہ ہو، پھر وہ علمی طریقے سے بات کرے گا۔ لوگوں کو شوق تو بہت چڑھ جاتا ہے، میں اس سیٹ کے اوپر پہلے دن آ کے بیٹھ گیا ہوں، میرے بھائی پیچھے میرا ماضی ہے پورا 20-25 سالوں کی محنت ہے، پھر آ کے اس ہارڈ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو تو ہر چیز پلیٹ میں سجی سجائی مل گئی ہے، آپ کے لیے کام کرنا آسان ہے، لیکن پھر بھی پہلے ایک چیز کو ماسٹر کریں، پھر آپ اس سے آگے چلیں گے۔ باقی آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی کو روک کے یا کسی عورت جا رہی ہے اس کو آپ نے آواز کس کے نہیں کہنا کہ دوپٹہ کر، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بالکل تماشا لگانے والی بات ہے، اس طرح کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو سید ہو یا غیر سید ہو، جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے آپ اس کے اوپر۔ باقی یہ کہنا کہ جی سید جو ہے وہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، تو سید اپنا احترام کروائے نا۔ اگر سیدوں کا کام یہ ہے کہ وہ درباروں پہ بیٹھ کے پورا دن جو ہے سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں اور شاہ جی لوگ ان کو کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ تو سیدوں کیا اہل بیت کے نام کے اوپر دھبا بنے ہوئے یہ لوگ۔ ہمارا اپنا ایک کلاس فیلو تھا، وہ سید تھا اور قادیانی تھا، وہ اپنے ساتھ سید لکھتا تھا۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر میرا خوابوں سے اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی مجھے خواب میں 2 دفعہ مدینہ شریف کی زیارت ہوئی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ جناب اعتبار کریں یا نہ کریں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ خواب جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائیں تب تک پتہ نہیں چلتا۔ آپ مدینہ شریف روزانہ دیکھیں، اس کی تعبیر یہ کہ آپ مدینہ شریف جائیں گے میں اس دن مانوں گا جب آپ چلے جائیں گے، اور اگر آپ صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ ضرور جائیں گے؟ کیونکہ خواب کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو خوابوں کو ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے میرے بھائی؟ خوابوں کو مانتے ہیں، لیکن اس وقت جب اسٹیبلش ہو جائے۔ پہلے کوئی نہیں بتا سکتا، مے بی مے ناٹ بی، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ خوابوں کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے بھی جو ایکسٹریم رویے میں نے ایڈریس کر دیے ہیں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ ابھی بھی ہے؟ جو دعا ہم روزہ رسول پر جا کر مانگتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ نبی الاسلام کا اور ہمارا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو یہ صرف نبی الاسلام نہیں، دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں، خواہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا جو معاملہ ہے ہماری طرف سے وہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے۔ درود شریف کے حوالے سے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے قبر رسول کے حوالے سے کہ جو شخص سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، یعنی روح کو متوجہ کر دے گا۔ اب روح لوٹنا وہ والا معاملہ نہیں ہے جو جسم میں داخل ہونا یا نکلنا، یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، یہ ایک برزخی معاملہ ہے، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب یہ کہنا کہ نبی الاسلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو آج تک ہم نے تو کوئی جواب نہیں سنا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے جھوٹے صوفیاء کے، چونکہ ان کو کوئی ویریفائی نہیں کرتا، ان کے جھوٹ کو تو اس طریقے سے لوگ مان لیتے ہیں۔ اب تو خیر ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ادروائز یہ پاسبل اس طریقے سے نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام کو کبھی قبر مبارک سے آواز آئی، اور نہ کسی کا کلیم ہے کہ ہماری آواز اندر پہنچتی ہے۔ وہاں پہ بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ برزخی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا اور حضور ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، تو ان صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا، ہم اللہ سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی۔
یہ مرتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ آپ تک میسج آیا ہے. یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر 1 صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے حضور کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا, اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کو کوئی ڈائریکٹ بھی پکارتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پچارا, جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. دوسرا, وہ نبی علیہ السلام کو وہاں پہ حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے. یہ کہتے ہیں نا مدینہ شریف میں بیٹھ کے ساری جگہ دیکھ رہے ہیں, تو جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اس وقت صحابہ تو نہیں کہتے تھے ساری طرف دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے بھی کلیئر ہو گیا. استعانت کا تو کلیئر ہوا کہ ڈائریکٹ حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا, اور علم الغیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. توحید سے متعلق 10 دھوکے آپ یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں. جس کو چیڑ ہوتی ہے نا جی, اس کو سیدھی سیدھی نا آپ ایک پھکی بلکہ پھکا دیا کریں. ہماری کچھ پھکیاں جو ہے نا وہ پھکے بھی ہیں, بڑے لیول کی پھکی. جو یہ کہنا کہ یہ آپ حضور کی شان کم کر رہے ہیں, انہیں کہیں کہ تم سارے بریلوی حضرت عیسیٰ کی شان کم کرتے ہو جب انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہوتے. وہ کہیں گے نہیں, ان کو کہ جاؤ 1.5 ارب عیسائیوں سے پوچھ لو. وہ کہیں گے انہوں نے چھڈو, کو قرآن حدیث دی گل کرو. اچھا تو تسی تے پورا دین ہی تہاڈا بابے تو ثابت ہو رہا ہے, تہاڈا کہ قرآن حدیث نہ لینا دینا. آئے نا داڑھ تھلے تے آؤ ذرا قرآن حدیث تو ثابت کرو. پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب تک آپ عیسائیوں کو نہیں منواتے نا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مان کر حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کر رہے, اس وقت تک ہم آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات رسول اللہ میں مانی ہوئی ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور آپ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. تو جو آپ کو گستاخ رسول کہے آپ کہ تم گستاخ عیسیٰ ہو. اگر عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عاشق کون ہے, جس طرح کہ بریلوی کہتے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے, تو پھر ان کی ڈیفینیشن مانو. نہ آپ ڈیفائن کریں گے نہ وہ کریں گے. ڈیفائن وہ چیز ہوگی جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے. اور ویسے جو آپ کا زوم تھا وہ تو ہم نے ویسے ہی توڑ دیا. اب عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ادھر سے نکلے گا بھائی. ہاں, ختم نبوت پہ بھی کام وہاں سے ہوگا جہاں چشتی رسول اللہ, اشرلی رسول اللہ, شبری رسول اللہ, اب تو معاویہ رسول اللہ بھی آ چکا ہوا ہے. ہاں, اس کے خلاف بات ہو رہی ہوگی. باقی سب اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت پہ کام صرف ادھر سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا, ہم اتنی دیر کیا کریں گے؟ انشاءاللہ موجے ماریں گے. ہاں جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آپ اس میں ایفرٹ پٹ کریں, میری اس کے اوپر ویڈیو بھی دیکھ لیں. یہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے ہے جس کے لیے تکلیف ہے, اور جس کے لیے آسانی ہے تو وہ تو میرے بھائی وہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. اس کے لیے تو صرف اسی طریقے سے ہے جس طرح ایئر کنڈیشن ایک گراؤنڈ کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں آپ لائیو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پسینہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کا نکل رہا ہوتا ہے, آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا اس کے لیے تو یہ انجوائمنٹ ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجرمین کو سزا ملنا بھی اہل ایمان کے لیے انجوائمنٹ ہے. اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ کے نافرمان لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, اب اہل ایمان جو ہے ان کا ٹھٹا کریں گے. ٹھیک ہے, عمار ابن یاسر کو تو جنت اس وقت ملے گی جب ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں اس ظالم نے کیا. ان کی تو جنت اس دن ہوگی نا, تو وہ قیامت والے دن ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں آخرت کی تیاری. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام حقوق تمام انسانوں کو معاف کر دیے, یہاں تک کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو میں نے پیشگی معاف کر دیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ قرآن نے قتل کے بارے میں تو واضح فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل میں زندگی چھپی ہے انسانیت کی, اے عقل مندو. باقی سارے گناہوں پہ اللہ نے کہا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو. قتل کے بارے میں کہا ہے کہ انسانیت کی زندگی اس میں ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو. صرف اجازت دی ہے کہ ورثہ معاف کر سکتے ہیں, اسے پسند نہیں فرمایا. جس طرح طلاق ہے اس کی اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو آپ کوئی شخص یہ کہے کہ جی چونکہ طلاق حلال ہے اس لیے طلاق کی ترغیب دلانی چاہیے, نہیں.
تو یہ الیاس قادری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ قتل کرنے کی ترغیب دلانے کے مترادف ہے. یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ میری غیبت معاف، مجھے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے وہ معاف، وہ آپ ضرور معاف کریں. وہ نبی اسلام کو بھی کیا گیا، آپ نے بھی معاف کیا. قتل کا جو معاملہ ہے نا، یہ والی معافی والا، اس طرح کا بات کرنا، اس سے آپ نے کوئی اچھا نہیں بننا، اور نہ ان کو قتل کرنے والے کو کسی نے معاف کرنا ہے. ادھر ہی اس کی تکہ بوٹی ہو جانی ہے. ان کو پتہ ہے. کیا IVF کروانا جائز ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 سوالات، اس میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کروایا ہے. کچھ کرسچنز پادری ویڈیوز میں کرسچن کمیونٹی کو آپ کی عیسی علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو شیئر کرنے سے منع کر رہے ہیں. آخر ہر مذہب کے علماء، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کیوں منع کر رہے ہیں. یعنی عیسی علیہ السلام کا جو ظاہر منع ہی کریں گے. اللہ کے بندو، آپ کو پادریوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. یہاں تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو نہیں سننا. وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. اور اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، میرا دل جو ہے وہ اس سے کوڑتا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاتھوں بنے وہ نکل گئے. تو اللہ کے بندو، ان کو بھی حصہ ڈال لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے علماء اس طرح ہی کرتے ہیں. حقیقت بات ہے. کیا بغیر گواہوں کے صرف ایجاب و قبول کے نکاح ہو جاتا ہے؟ کوئی نہیں نکاح ہوتا جی، نہ بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، نہ بغیر حق مہر کے ہوتا ہے. اور کماری لڑکی کے لیے بغیر ولی کی اجازت کے بھی نہیں ہوتا. نکاح باطل ہے. علی بھائی، بیوی فاطمہ پر اگر دروازہ نہیں گرا، ان کی شہادت دروازے کو آگ لگی، تو آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ ان کی شہادت ہوئی نہیں نا میرے بھائی. یہ تو ان کا کلیم ہے نا، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے. باغ فتح کے واقعہ میں کیا بی بی کو وراثت کے اصول قوانین معلوم نہیں تھے؟ نہیں میرے بھائی، یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا. یہ بیسیکلی مینجمنٹ کا ایشو تھا. میری اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں. وراثت کا معاملہ ہی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا موقف یہ تھا کہ آن دا بہاف آف پروفٹ اس کی مینجمنٹ میرے حوالے ہونی چاہیے، کیونکہ میں خلیفۃ الرسول صحابہ کے اجماع سے بناؤں. تو نبی علیہ السلام جب تک حکمران تھے مسلمانوں کے، وہ اس کو لک آفٹر کرتے تھے ان کے بہاف پہ. اب میں کروں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کو حضرت علی نے تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عباس بھی مینجمنٹ مانگتے تھے باغ فتح کے حوالے سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف حضرت علی اور فاطمہ کا مسئلہ نہیں تھا. وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت شمار کرتے تھے. اس وقت حضرت بکر صدیق نے جو ڈیسیژن کیا، اس سے بیسٹ ڈیسیژن پاسبل ہی نہیں تھا. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضرت عباس اور حضرت علی کا بھی جھگڑا ہوا ہے. حضرت عمر کے پاس بھی ہوا ان کے دور خلافت میں. وہ کہتے تھے کہ میں اس کو لک آفٹر کروں گا. تو اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں جو بہتر سمجھا انہوں نے کیا. ان کو کیا پتا بعد میں یہ مصیبت کھڑی ہو جانی ہے جو ہوئی. اور پھر وہ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز نے اس لیے دوسرا ڈیسیژن کر دیا. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. قبر کی ایک طرف اور دوسری طرف سورہ البقرہ کی پہلی اور آخری رکوع پڑھنا، اس کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں ضعیف روایت ملتی ہے. تو روایت یعنی وہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضعیف روایت پہ عمل کرتا ہے ہم شریف فتویٰ تو اس پہ نہیں لگاتے. شکر کریں کہ وہاں پہ کوئی قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو دونوں کے لواحقین صلح کرانے کے پابند ہیں؟ جی بالکل ہیں. تو اکٹھی 3 طلاقیں کیسے اسلام میں جائز ہوں گی؟ یہ مولوی کے فتنے کا ایک روپ ہے، وضاحت کریں. میرے بھائی، جو لوگ نہیں رہنے والے آپ ان کی اکٹھی 3 کو 1 بھی کر دیں، وہ 3 مہینے بعد پھر طلاق دے دیتے ہیں. اور جن کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے نا، اور انہیں بڑا شوق ہے نکاح کرنے کا، تو طلاق کے مسائل بھی سیکھیں. اس مسئلے کا کوئی بھی نہیں حل ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 3 کو 1 ڈکلیئر کر دیں گے تو لوگ 3 طلاقیں دینا اور علاجی کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ پھر 3 ہی دیا کریں گے. ایک بار ہو جائے گی پھر وہ دے دیں گے کچھ عرصے بعد. مردوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. لوگوں کو دین سکھانے کا اس وقت ایشو ہے. لوگوں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو یہ کیس دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایک کیس کیا آیا، آپ نے اسے ٹیکل کر لیا. آپ نے کبھی اس کو پرسو کیا ہے؟ بعد میں بھی وہی حرکتیں بار بار کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ یہ وہ غلطی کرتا ہے؟ نہیں، وہ بار بار کرتا ہے. جب علماء تیار ہے فتوے دینے کے لیے تو غلطی کو نہ دوبارہ کرے، پیسے دے کے فتویٰ لے لے گا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ طلاق کا لفظ شادی شدہ ایک مرد کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اکثر
شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. اگر تو فارغ کا مطلب وہ طلاق لے رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اس سے مراد تم کیا لے رہے ہو. اگر وہ ایک طلاق لے رہا ہے تو ایک ہو گئی, اگر دو لے رہا ہے تو دو ہو گئی, تین لے رہا ہے تو تینوں طلاقیں ہو گئی. فارغ. اور اگر فارغ سے مراد وہ صرف ایک محاورتاً بول رہا ہے کہ میری جان چھوڑ دو یا اس طریقے سے, اور طلاق کہیں دور دور اس کے دماغ میں نہیں ہے, تو پھر طلاق نہیں ہوئی. البتہ جب طلاق کا لفظ بول دے گا پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, پھر زبان کا ہوگا. یہاں پہ نیت کا اعتبار ہوگا. مجھے قاری صاحب سے ترجمہ پوچھنے پر تھپڑ پڑے تھے اور اس کے بعد اس نے معذرت پر لوگوں معذرت کر لی, تو کیا اس کی ویڈیو دکھانا مجھ پہ گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے جی. جب معذرت کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, تو اس راز کو راز ہی رہنے دیں میرے بھائی, کیوں باہر نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ترجمے ہوئے ہوئے ہیں. قاری صاحب نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ قاریوں کے بڑوں نے ترجمے کیے ہوئے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں, شریف تھانوی کا ترجمہ پڑھیں, بڑوں کے پڑھیں, ان چھوٹوں کے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پبلک سیشن اتنے لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہے ہیں؟ ریسنٹلی جو اپلوڈ ہوا وہ 22 جولائی کا. ظاہر ہے وہ اب ایک گیپ تو آ گیا ہوا ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہم روزانہ 3 4 چڑھا دیں, وہ ہفتے میں ہم نے ایک ہی چڑھانا ہے. آپ کا شوق ہے نا, یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے کلپ 2 یا 3 دن کے بعد اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ کلپ نہیں اپلوڈ کر سکتے؟ ہم روزانہ 10 کلپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. دیکھے گا کون؟ آپ دیکھنے والے ہیں نا. تو یوٹیوب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے یہ پابند کیا کہ ہفتے میں ایک پبلک سیشن اپلوڈ کریں گے. باقی وہ جو 8-10 کا گیپ آ گیا ہوا ہے نا, اس کو ہم نے فلفل کرنا بھی نہیں, کیونکہ بعض اوقات کسی جینون ریزن کی وجہ سے پبلک سیشن ریکارڈ نہیں ہو سکتا. اب قرآن کلاسز کی ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ میری ابھی دوسری مصروفیات بھی, یہ پوڈ کاسٹ والی دوسری شروع ہو گئی ہیں, تو ہم نے تو ریکارڈنگ صرف اتوار کے دن کرنی ہوتی ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کاموں کو اس طرح مینج کر سکیں. اس لیے ہم نے وہ تھوڑا سا اس میں گیپ رکھ لیا تھا کہ اگر کبھی کسی اتوار کو پروگرام یعنی ریکارڈ نہ ہو سکا, نشست تو ضرور ہوگی. جس طرح 10 محرم کو نشست ہوئی ہے لیکن ریکارڈنگ نہیں ہوئی, ملاقات ہوئی, تصویریں ہوئی, لوگوں کو ہم نے کیا, یعنی یہ میٹنگ تو ضرور ہوگی, لیکن وہ تفصیلی سوال جواب نہیں ہم لے سکے. تو وہ پھر وہ جو گیپ ہے وہ میٹ ہو جائے. پھر کچھ کریٹیکل کلپس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ریفرنسز لگنے ضروری ہوتے ہیں, وہ ایک دن میں نہیں لگتے میرے بھائی, بڑی محنت ہوتی ہے. تو وہ ساتھ ساتھ کرنا تو بڑا مشکل ہے. آپ کبھی ریفرنسز دیکھیں. اب یہ رات کو جو ویڈیو مفتی سعید کے بارے میں اپلوڈ ہوئی ہے, ذرا اس کے ریفرنسز گنیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنی محنت ہوتی ہے. ہم نے کوئی باقیوں کی طرح بول کے سائڈ پہ تو نہیں ہونا ہوتا, اس کو فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ کافی سارے پرابلم اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. باقی یہ جو روزانہ کلپس اپلوڈ کرتے ہیں نا, یہ ایک دن میں ایک سے زیادہ, وہ چینل دیکھ لیں بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینل کے آلموسٹ 4 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ 10,000 12,000. ہمارے دانی بھائی آفیشیل کی ویورشپ اس سے زیادہ ہے, حالانکہ وہ میمز بنا رہے ہیں. باقی تو جو چینل ہے انڈرسٹینڈ اسلام, وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ ویورشپ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں, ان کے بھی سبسکرائبر آپ دیکھیں 3.5 ملین ہے, لیکن ویورشپ آپ دیکھ لیں 10,000 12,000 14,000 20,000 بس. ہاں کبھی میری تصویر لگ جائے تو 5-6 لاکھ, ورنہ ادھر. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے نا. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ٹاپکس ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں, پلس آپ ایک دن میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں, کافی ہوتا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں روزانہ درس کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا نبی الاسلام بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے تاکہ ہم اکتان آ جائیں. آپ ہفتے میں ایک دن مقرر کرتے تھے. ہم نے بھی دیکھیں یہاں پہ ایک دن رکھا ہوا ہے فل سیشن کے طور پر. روزانہ کا کوئی ادھر معاملہ نہیں. یہ اکیڈمی بند ہو جائے گی, پھر اگلی اتوار کو ہی کھلے گی. تو ویڈیو ریکارڈنگ میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ روزانہ کے, وہ تو اتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ. لیکن روزانہ میں 3 4 گھنٹے لے کے آپ کو درس, تو وہ تو آپ ان اعتکاف والوں سے پوچھیں جو بیچارے رمضان میں مولویوں کی تکلیف کاٹتے ہیں. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے روزانہ درس سننا. منگنی کے بعد کیا منگیتر سے اکیلے ملنا جائز ہے؟ موبائل چیٹ کرنا؟ ہاں موبائل چیٹ کریں, تھوڑے عرصے بعد منگنی ٹوٹ جائے گی.
اگر منگنی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد جو حقائق کھلنے ہیں نا وہ پھر پہلے کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اوپر، اور ایک دوسرے کی اصلیت پتہ لگنی شروع ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اسلام میں تو منگیتر نام کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. زیادہ شوق ہے تو نکاح کریں. کیا نیشنلزم میں کچھ دیر رہ کر بندہ واپس رائے اسلام پر آ جائے تو اعمال کا کیا ہوگا؟ واپس آ جائیں گے جی، بے فکر ہو. ایک بندہ کافر ہو گیا مسلمان سے، دوبارہ اسلام قبول کرے گا تو اس کا واپس آ جائے گا، جتنا اس نے نیک اعمال کیے تھے وہ واپس آ جائیں گے. ثبوت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ گنوائے ہیں، شرک، زنا اور قتل نہ حق، اور اس کے کانٹیکس میں بات کی ہے کہ اگر کوئی ان سے توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ تو نیکیاں ہیں، یہ تو واپس آئیں گی. اگر کوئی گناہ بھی ہے وہ بھی نیکیوں سے بدلے جائیں گے. تو اللہ کی رحمت ہے. کیا جز رفع الیدین امام بخاری سے ثابت ہے؟ جی، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. امام بخاری سے جز رفع الیدین کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام بخاری سے بخاری شریف ثابت ہوئی ہے، تو لوگ بخاری شریف کی حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جز کو تو چھوڑ دو، وہ تو بیچاری آئی جز ہے. پوری کل کو نہیں مانے ہوئے، قرآن کو نہیں مانے ہوئے، ان کو آپ نے جز رفع الیدین منوانا ہے. تو اس کے اوپر میری ویڈیو جز رفع الیدین جو ہے نا، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اگر 4 رکعت فرض نماز میں امام بھول جائے اور دوسری تشہد کے بعد غلطی سے اٹھ جائے تو دوسری کے بعد اٹھے گا نا 4 رکعت میں، آپ یہ لکھیں کہ بیٹھنا بھول گیا اور اٹھ گیا تو سجدہ سہو کرے گا. درمیان والا تشہد رہ گیا تو سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. اور سجدہ سہو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی سجدہ سہو کر لے. یعنی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، پیچھے سے نمازیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ کیا ہے، تو بس اسی وقت ہی وہ قبلہ رخ ہو، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے. نبی علیہ السلام تو مسجد سے بھی باہر نکل گئے تھے تو صحابہ نے کہا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ واپس آئے اور 2 پوری کی. یعنی 4 شروع سے نہیں پڑھائی. انفی ہوتے تو 4 شروع سے پڑھاتے. اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور تاکہ اس طریقے سے نماز. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اینڈ پہ 2 سجدے نکال دیا کرو. اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے. سجدہ سہو کے مسائل آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر، میری ویڈیو کھل جائے گی. ہم اپنے والدین کو توحید کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جبکہ وہ درباروں پر جاننا اور ان کو ماننے کے بہت قائل ہیں؟ اگر تو پڑھے لکھے ہیں پھر تو آسان ہے، اگر ان پڑھ ہے تو پھر تو بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے میں نے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ درباروں پہ ڈائریکٹ ان کو نہ چھیڑیں. آپ ان سے یہ بات کریں کہ آپ کو ہم سے کیا مسئلہ ہے. دیکھیں دنیا میں اتنا کانفیڈنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھی تیرے کو من کے مسئلہ ہے، اسی کہنا 200 ساڑھے دو کے مسئلہ ہے. مجھے بتائیں کیا کہے گا کوئی؟ اگر کسی کا باپ بریلوی ہوا وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا بزرگوں کو نہیں مانتے. تو ان کے کہے کہ ہم کیسے مانے وابیوں کے بزرگ ہے گستاخ. ہاں وہ کہہ نہیں پتر میں انہوں کی گل نہیں کر رہا، تو انہوں پتہ نہیں کہ پتر ان کے کر لگا وٹا رکھ لیا انہیں بمبو سائڈ تے. ان کو نہیں دیکھو نا، اشری تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کلمے نو صحیح کیا ہے تو ہوں میں مان لوا صحیح. وہ کہے گا نہیں جی میں کدوں کہہ رہا مان. ان کو پھر کیا ہے مسئلہ؟ وہ کہے گا جی کفر ہے. ان کو چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا جائے. ایٹ لیسٹ وہ آپ کو روکنا چھوڑ دیں گے، خود قبول کرے نہ کرے تو اڈی جان چھاڑ دیں گے. تو اصول اور مبادی کے اوپر یہ ساری گدڑ سنگیں میں نے سکھائی ہوئی ہیں، ٹیکٹکس آپ کو بتائی ہوئی ہیں. مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھیں تو آپ ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کریں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں؟ ایک بریلوی سے دربار پہ رفع الیدین پہ بات کرنا تو اس پہ ظلم ڈھانے والی بات ہے نا. ایک اہل حدیث سے رفع الیدین پہ آپ نے بات کرنی ہے، وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں. آپ نے وہ بات کرنی ہے جس اصول کے اوپر وہ دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح وہ آپ کے اس میں آئے گا، پھر آپ اس کو وہ والی مثال دیں. اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ عبدالذیشان نام رکھنا غلط ہے، پلیز رہنمائی فرما دیں. ہاں تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو کوئی نہیں، اس نام سے الذیشان تو کوئی نام موجود نہیں ہے. اسماء و صفات کے اوپر میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی. اللہ کی کچھ
صفات ایسی ہیں جن کے اگینسٹ آپ نام نہیں ڈیوائز کر سکتے. ہاں اللہ کے جتنے نام ہیں نا ان کے اگینسٹ صفات ہیں. مثلا اللہ کا نام ہے الرحمن، تو اللہ کی صفت ہے رحم فرمانے والا. لیکن اللہ تعالی مثلا شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کوئی کہے گا شیطان کا خالق اللہ، یعنی اللہ کے لیے نام یہ ڈیوائز کر دے کہ برائی کا خالق، اور اس نام پہ اوپر کوئی نام ڈیوائز کر دے، یہ نہیں ہوگا. صفت ہے وہ تو اللہ نے خود کہا من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی پناہ اس کے اگینسٹ اے اللہ تیری مانگتا ہوں جو تو نے پیدا کی. تو برائی کو پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن برائی کا پیدا کرنے والا یہ نام رکھنا یہ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے. چاہے کوئی اچھا نام بھی ہو وہ آپ نام کے طور پر نہیں رکھ سکتے، صفت کے طور پہ آپ بیان کریں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر نکاح کے دوران نکاح خواہ حق مہر کے حوالے سے کوئی چیز واضح نہ کرے، جبکہ وہ چیز جیسا کہ مکان یا زیور نکاح نامے پر لکھی ہو، تو لکھ دی ہے تو پھر واضح ہی ہوگی نا. واضح کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وہ زبانی مانے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، جب لکھا گیا تو مارا گیا، سیدھا تھانے دے اس جا کے. لکھ لیا تو کلیئر ہو گیا، پھر تو غرر رہا ہی نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں لکھنا ہونا چاہیے، کیونکہ جوڈیشری میں تو جو چیز آپ نے ثابت کر سکتے ہیں اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا. جوڈیشری کی بنیاد ہی ہے شواہد کی بنیاد پہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں، وہ اگلے دن ضمانت ہو کے بندہ باہر آیا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ باہر آ گئے نے، چور نے، ڈاکو نے. اللہ کے بندو، جوڈیشری دنیا میں ایسے نہیں چلتی. نبی علیہ السلام بھی چیف جسٹس ہونا تو آپ بھی شواہد کے اوپر فیصلہ کریں گے، چاہے وہ شواہد جھوٹے ہی ہوں، جب تک کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا نہ دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیکھو تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اگر وہ جھوٹا نکلا تو وہ اپنے گھر جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں تو جو دیکھتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بھئی دو جھوٹے گواہ آ کے گواہی دے دے، تو جب تک رسول اللہ کو بتایا نہیں جائے گا وحی کے ذریعے تو آپ علیہ السلام تو فیصلہ کریں گے، تو باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. اور اس کے اوپر جو فیصلہ کرنے والا مجرم نہیں ہوتا، اس نے شواہد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. ہاں وہ اس چیز کی تحقیق ضرور کرے گا کہ گواہ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. مثلاً اب علماء کو تو سارے کہتے ہیں ایماندار ہیں، دو مولوی جھوٹی گواہی کسی بندے کے بارے میں دے دیں تو کروڑوں فالوور تو ان کا کہیں گے ٹھیک ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں پی ٹی وی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو پی ٹی وی کے اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو ان کا میں خود ہوں دلیل. اس نے کہا حضرت دلیل آپ خود تو نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، میرا کہنا ہی دلیل ہے. اچھا اب وہ اینکر تو اس کو ہلکا جانا ہے، لیکن وہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. ان کے ماننے والے تو انہیں کو دلیل مانتے ہیں نا. لیکن جوڈیشری میں دلیل نہیں چلے گی. جوڈیشری میں 35 پنکچر کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ادروائز آپ کو ہرجانہ اربوں کا بھگتنا پڑے گا یا معافی مانگنی پڑے گی. اور معافی مانگی نجم سیٹھی صاحب سے عمران خان صاحب نے. جوڈیشری میں آپ یہ پارلیمنٹ میں تو تقریر کر سکتے ہیں جناب والا یہ ہے وہ ذرائع، جوڈیشری میں تو آپ یہ بات نہیں کریں گے، وہاں آپ کو پھر قطری خط لا کے پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو کہیں گے بھائی منی ٹریل دو، اس کے لیے آپ کو خط کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جوڈیشری میں چیز ثابت کرنے کے لیے ریٹن میں ہونی چاہیے اور شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا، زبانی کلامی نہیں. لہٰذا اگر لکھا گیا ہے تو جناب مانڈ دے اس اندر کراؤ اس کے. اگر اسٹیڈیم میں 2 ٹیمیں اس معاہدے پر میچ کھیلتی ہیں کہ ہارنے والی ٹیم انتظامیہ کو گراؤنڈ فیس دے گی، جی جو ہے سیدھا یہ طے کریں کہ کوئی بھی ہارے جیتے آدھی فیس دیں گے، پھر ٹھیک ہے. جب ایک بندے کا مال ڈوب گیا تو جوا ہو گیا. میں توحید پر آ گیا ہوں الحمدللہ، اور پیروں کی پیروی کرنا بند کر دی، جس کی وجہ سے میری برادری نے بول چال بند کر دی. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. کل تک تو آپ زبانی کلامی سنتے تھے نا جی، صحابہ کرام نے اہل بیت نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے. اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بھی تھوڑی سی کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کریں. کتے کے کیے گئے شکار سے متعلق آپ نے اپنی ویڈیو میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جوک والی بات کی. کیا یہ جملہ بے ادبی نہیں ہے؟ بے ادبی کس طرح ہو گیا؟ نبی علیہ السلام مزاح تو فرماتے تھے.
تو یہ مذاق کے حوالے سے بات ہوگی. شکر الحمدللہ عربی میں گاف ہی نہیں ہوتی، اس لیے عربی میں گستاخ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ہر بات کو، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو قرآن اور بخاری مسلم سے ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ وہاں لکھی ہیں تو آپ نے اس کو گستاخی کہہ دینا ہے. پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ جس چیز کو گستاخی کا کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں نا، وہ خود بھی گستاخی ہے کہ نہیں، پہلے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کئی دفعہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے فرمایا، اور آگے حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی. خلیلی، رسول اللہ کو اپنا دوست کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ تو کہیں گے یار کو اللہ کو ڈر تیرا دوست ہے، دوستی یاری پہ کرنا ہے، تو ان کا چاہیے میرے آقا نے فرمایا. ہاں تو پاکستان میں کہنا پڑے گا، عربی میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس طریقے سے. اور اللہ کا شکر ہے عربی میں آپ اور تم کا بھی فرق کوئی نہیں ہے. یہاں تو اس چکر میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ آپ کہہ دیا تم کہہ دیا. عربی میں آپ اور تم کے لیے ایک ہی ورڈ ہے، الحمدللہ. کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام مزاح کے طور پر گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اسی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ بریلوی علماء سے عقیدہ توحید پر منازعہ کریں، یہ لوگ مسلسل امت کو گمراہ کر رہے ہیں. علماء سے منازعہ کیوں کریں جی؟ قرآن میں تو آیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کرانا ہے تو ٹھیک ہے، مفتی منیف صاحب کو لیں، انشاءاللہ بات کر لیں گے. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی ہے، ورنہ چھوٹے تو مکڑے ہی نہیں نے. میں تیار ہوں، میں تو بہت دفعہ آفر دی ہے، بتائیں اتنی کھلے دل کے ساتھ آفر دیا، اور ٹائم قیامت تک دیا ہوا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ انجینئر صاحب وہ 1 سال پرانی ویڈیو سے ان مکر ہی نہ جائے کدھرے. نہ سرکار، قیامت تک ٹائم ہے. جو باندھنے کو بات کرنی ہے، لیکن پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، عقیدے پہ بات ہوگی. تقی عثمانی صاحب تشریف لے آئیں. آن لائن آنا چاہتے ہیں آن لائن آ جائیں، ادھر آنا چاہتے ہیں آئیں، ادھر بیٹھیں، ہم نیچے بیٹھیں گے، بات کریں، المحنت کے عقیدے جسٹیفائی کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے بڑے بڑے علماء نجی محفلوں میں خود اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لکھ دیے انہوں نے، لیکن ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. میں کتنے بڑے دیوبندی علماء کے سامنے جب عقیدے رکھے نا، انہوں نے کہا جی یہ خلیل سہارنپوری خود ہی جواب دے گا ساڈا عقیدہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہوں کہ باہر آ کے بیان کرو، کہتے ہیں جی مروانا جے مسجد کھن جائے گی ساڈے کو. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے پیسوں سے حج کر سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں کر سکتا. جیسے ہی آپ کو کوئی گفٹ کرے اور اتنا پیسہ ہو جائے آپ کے پاس کہ حج فرض ہے تو آپ حج کریں. بہت اچھی بات، نیک بیوی ہے جی. اللہ تعالیٰ ساروں کو ایسی بیویاں دے. مجھے شدید وسوسے آتے ہیں جن کی وجہ سے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. نہیں زبردستی پڑھتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ وسوسوں کا کچھ پیریڈ ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا. مسئلہ 83A میرا دیکھیں. یہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں. ظاہر ذہن سوچتا ہے، عقل سوچتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ایشو ایڈریس ہو جائیں گے. ہر چیز کی موت ہو جاتی ہے اپنے وقت کے اوپر، ٹینشن نہیں لینی. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں 83A مسئلہ شیطانی وسوسوں کا علاج. ابن سعد کیا صحابی تھے یا کوئی اور تھا؟ نہیں صحابی تو نہیں تھے وہ. ابن سعد کے بارے میں مسلم میں حدیث موجود ہے دجال والے چیپٹر میں. ایک مسلمان شخص کس طرح دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ نواقض اسلام کے اوپر میری ویڈیو ہے. انسان کافر کب ہوتا ہے؟ آپ یہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. کافر اس وقت ہوگا جب وہ ضروریات دین کا انکار کر دے گا، یعنی اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت، نماز، جو دین کی ضروریات کی چیزیں ہیں، جو دین میں فرائض ہیں. کوئی حج کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا، وہ عملاً کفر ہوگا، لیکن اعتقاداً کفر تب ہوگا جب وہ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے. تو وہ انسان کافر کب ہوتا ہے؟ اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، وہ آپ تفصیل سے دیکھ لیں. باقی فرقوں کے نزدیک تو آپ پہلے ہی کافر ہیں، کیونکہ دوسرے فرقے میں ہیں تو آپ کافر ہیں. تو اس میں جب میں نے اس وقت ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انسان کافر اس وقت ہوتا ہے جب اپنا فرقہ چھوڑ دے. جب ہم کہتے ہیں کہ جس کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ لے لیں، کسی بھی فرقے کا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ رہبر اور پیر ایک ہوتا ہے، کسی ایک کے پیچھے چلے. تو سرکار نے بتایا ہم ایک کے پیچھے تو چل رہے ہیں، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لوگ ایک کے پیچھے نہیں چل رہے. وہ کہیں گے نہیں ہم امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کو کہ ذرا بتائیں آپ کے فقہ حنفی کے 40% مسائل وہ ہیں جو امام حنیفہ کے شاگردوں کے ہیں، جس میں انہوں نے امام حنیفہ کے وہ مسائل سے اختلاف کیے. تو آپ تو ایک کے پیچھے چل ہی نہیں رہے. 3 تو آپ کے بھی ہو گئے، امام محمد، امام یوسف اور امام ابو حنیفہ. بلکہ سب سے بڑی بات، فقہ حنفی میں
پرانے جتنے بزرگ ہیں وہ امام مسجد کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں اور بعد میں آنے والے سارے کے سارے حلال سمجھتے ہیں. آئے ہو نا داڑھ تھلے. امام حنیفہ ان کے شاگردوں کے نزدیک سارے دیوبندی بریلویوں کی تنخواہیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں, حرام کے زمرے میں. تو وہ دیکھیں ایک کے پیچھے ہی چل رہے ہیں ہم سرکار. گھر میں پارسل ڈلیور کرتا ہوں اور صحیح نہیں پتا کہ کس میں شراب ہے اور یہ نہیں. ظاہر اب آپ غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ کچھ تو ہوگا نا. تو اسپیسیفکلی جب آپ اس پورے معاملے میں انوالو ہوں تو اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے. جنرل اگر آپ پارسل یا کوئی ڈلیوری کا کام کرتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت اس طرح لگائی نہیں جا سکتی جنرل. میں انگلینڈ سے ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ اپنی آمدن صفر ظاہر کر کے ریاست سے بینیفٹس لیتے ہیں تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں جی, ثواب کا کام ہے اور کرو. تو کیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے, حرام کھا رہے ہیں. مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کیا شیطان فرشتوں کا استاد تھا؟ جی مولوی فرشتوں کا استاد تھا. جھوٹی بات. اس کے خلاف تو پوری کتاب پیر نصیر الدین صاحب نے لکھی ہے, کیونکہ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ جو علم حدیث کی علم قرآن کی بات کرے تو اسے کہیں جی وہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا, فرشتوں کا استاد تھا. انہوں نے کہا یار شیطان کو کھیت ہے مٹی علم سی, علم ہوتا تو یہ حرکت کرتا. علم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بات ماننی ہے. یہ علم ہے کسی شخص کا کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے اور وہ بات نہ مانے, ڈنگر ہی کیا جائے گا. انہوں نے بیسیکلی دیکھا کہ جب ہمارے سارے بڑے ڈنگر ہیں تو ان کی ڈنگریت بچانے کے لیے علم والوں کو کہہ دو کہ او پڑھا شیطان بھی بڑا پڑھا لکھا سی. یہ ہے ہی جھوٹ ہے. اس کی تکلیف فرشتوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی. ابھی اور نہیں ہے یار جن سی ہو, فرشتوں کے ساتھ کیا لینا دینا. جو لوگ احادیث پر یقین رکھتے ان کی تبلیغ کیسے کی جائے؟ ظاہر اگر اصول پہ بات کرنی ہے تو پھر انہیں حدیث کی ضرورت کے بارے میں بتایا جائے. غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں نے حجیت حدیث کے حوالے سے پورا مقدمہ کلیئر کیا ہے. تو ظاہر یہ پوری ڈاکٹرن ہے. یہ ایک لائن میں تو میں نے آپ کو کوئی ایسا فارمولہ نہیں بتانا کہ وہ ماننا شروع کر دیں گے. آپ ان سے بنیادی وہ پوری گفتگو کریں گے کہ قرآن نے ہی ہمیں سنت اور حدیث کی طرف بھیجا ہے. قرآن کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے, سوائے وہ کہ جو سائڈ پہ تعویذات لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ لوگوں نے پرنٹنگ میں ڈالے ہوئے. کیا نیا چاند نظر آنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ ضعیف روایتیں ملتی ہیں, دعا کرنی ہے تو آپ ضرور کر لیں. دعا تو ہر وقت ہو سکتی ہے, اللہ سے مانگیں, بس بندوں سے نہ مانگیں. کیا جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک بار ہی ہوگا یا بار بار ہوگا؟ انشاءاللہ بار بار ہوگا, بے فکر ہیں. کیا باجماعت نماز میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ حنفیوں نے اور شیعہ نے خام خواہ مسئلہ بنایا ہوا ہے 3 بار سبحان اللہ. بھائی غلط ہے بالکل. فاتحہ ہی تو جان ہے جی نماز کی, فاتحہ پوری نماز ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, خصوصاً سیلاب زدگان کے حوالے سے جو مشکل کاٹ رہے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, چائنا میں, جہاں جہاں مسلمان کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ
غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو بلکہ پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔